السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے تعلیم الاسلام میں سجدہ سہو کا جو باب ہے، جو بیان ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں۔ اس سوال و جواب کو پورا سنیں، آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قیدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ نماز کے آخری قیدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: قیدِ اخیرہ میں یعنی تشہد پڑھنے کے بعد جو اتحیات ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدہ کرے۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، پھر تکبیر کہتا ہوا اللہ اکبر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر پھر دوبارہ اتحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ اس کو سجدہ سہو کرنا کہتے ہیں۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے اتحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ بعض علماء نے اسے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد یعنی اتحیات اور درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے۔ اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی کوئی نقصان نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جان کر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے یعنی کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب میں تاخیر یعنی دیری ہو جانے سے یا کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے، تاخیر یعنی دیری ہو جانے سے، اور کسی فرض کو مقدم کر دینے سے یعنی آگے پیچھے کر دینے سے، یا کسی فرض کو مکرر کر دینے سے، مثلاً 2 رکوع کر لیے یا کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصداً کی جائیں یعنی جان کر کی جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: قصداً یعنی جان کر کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائیں جن میں سے
ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے کریں؟ جواب، صرف ایک مرتبہ 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اور بھی کئی باتیں ہیں سجدہ سہو کے تعلق سے، انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ بھی بنانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام